سر یہ میں نے آپ سے ذکر یہ کرنا تھا کہ چونکہ فیصلہ معطل کرنے کی جو درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کا وہ معطل ہوگی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ریلیف نہیں مل سکا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. سزا تو وہیں کھڑی ہے جو توشہ خانہ کیس میں لوور کورٹس نے دی ہوئی ہے. لیکن میں اس لیے اس موضوع کو زیر بحث لے کے آنا چاہتا کہ اگر اجازت ہوتی تو جیل میں بیٹھے لوگ بھی انتخاب لڑ سکتے ہیں، یہ بھی ایک موضوع تھا. جیل جو ہے نا، دیکھیں جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں. سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے. مشہور زمانہ کون سے ماضی کے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے جیل بیٹھ کر چناؤ لڑا؟ 1970 میں مولانا کوثر نیازی جیل میں تھے. جیل میں تھے. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے انتخاب لڑا. اور میرا خیال مشرف صاحب کے دور میں جاوید ہاشمی جی وہ جیل میں تھے. جیل میں تھے. انہوں نے جیل سے انتخاب لڑا. ایک کنفیوژن میری دور کر دیں، ظہور الہی صاحب کا. ظہور الہی جو ہے شہید، ان کے بارے میں بھی مجھے کیونکہ 1977 کا جو ہوا نا، میں نے کہیں 1977 ہی پڑھا، آج ہی کہیں پڑھا نہیں، اس میں وہ جیل میں تھے. جیل میں تھے، ٹھیک ہے نا. اور میرا خیال انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا. تو جیل سے آپ کاغذات نامزدگی سائن کرا لیتے ہیں، اور جو آپ کا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ پابند ہے کہ وہ بھیجے کاغذات نامزدگی. تو میرا خیال جیل میں ہاں اگر آپ کو قید ایسی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، ٹھیک، تو پھر آپ کاغذات داخل نہیں کر سکیں. جیسے خان صاحب کی سزا ہے جس میں وہ اگر اس وقت جو خان صاحب کی سزا ہے اس میں نااہلی ہو چکی ہے اور اس نااہلی کو معطل نہیں کیا گیا، تو اب وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو داخل ہوں گے تو وہ مسترد ہو سکتے ہیں. پھر اس کے کاغذات داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے پھر ہائی کورٹ میں جائیں، پھر سپریم کورٹ میں جائیں، اور اگر کوئی عارضی ریلیف مل جائے تو یہ ایک الگ بات ہے. ویسے ہماری طرح انڈیا میں بھی جو ہے نا ان کی انتخابی تاریخ، اس کو بھی جائزہ لیں. وہاں بھی ایک لمبی فہرست ہے ان رہنماؤں کی جو جیل میں بیٹھ کے انتخاب لڑے اور جیتے بھی. جارج فرنینڈس از ون آف دیم. نہیں وہاں بھی لڑے. اور انڈیا میں تو دیکھیں نا ایف آئی آر کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، فوجداری بھی، اور کیا کیا طرح طرح کے الزام ہوتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جیل میں بیٹھ کر بھی انتخاب لڑنے کا حق رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کو ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آ گئی آپ کی پھر اور بات. چلیے اب ہم نے یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. وہ میں بات کرتا ہوں سر، بریک ایک لے رہا ہوں. اب جگہ جگہ چیخ رہے ہیں بیچارے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. ساتھ ایک کل کا بڑا اہم موضوع رہ گیا تھا جو آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے. اب سپریم کورٹ ہی کرپا کر دے کیا ایک دفعہ بھئی، یہ تو حکم جاری کرے کہ کسی امیدوار کو نہ پکڑا جائے. اب کچھ لوگوں کے تو شناختی کارڈ جو ہیں نہیں، اگر کوئی امیدوار پہلے سے درج پرچوں میں مطلوب ہے پھر بھائی یہ بات آپ اس کو کاغذ تو داخل کرنے دیں. اور اگر اشتہاری ہے پھر جو کچھ بھی ہے کاغذ داخل کے اشتہاری کیوں آئے گا وہاں؟ کاغذات نامزدگی میں خلل نہ ڈالیں. گرفتاری ایک الگ بات ہے.